السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ حفصہ بیگم سر لپیٹے صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت صبح سے خراب تھی۔ صبا کو آوازیں دے دے کر ان کا گلا خشک ہو گیا تھا، مگر وہ نہ جانے گھر کے کس کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ رے صبا، کچھ تو اپنی ماں پر رحم کھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر پانی پی سکوں۔ اب تو میری آواز بھی نہیں نکل رہی۔ مہربانی کر باہر آ جا اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ انہوں نے دوبارہ سے دہائی دی۔ ارے امی، کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو آپ مجھے ہر وقت ہی تنگ کرتی رہتی ہیں۔ کہیں تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جاتی ہوں تو آپ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں تو میرے لیے سکون نام کی چیز ہی نہیں بچی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں شکوے شکایات کر رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں تو مجھے ایک بات بتا، صبح سے تو اٹھی ہے، تو نے کون سا کام کیا ہے؟ 6 بجے کی تو چھت پر جا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس منہ موبائل میں گھسی ہوئی ہے۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا ہے جو تو اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ابھی 8 گھنٹوں کے بعد میں نے دوبارہ سے تجھے پکارا اور تو نیچے اتر رہی ہے، تب بھی مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ آج میں تیرے ابا سے اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ وہ تیرے سے یہ موبائل لے لے۔ تیرے دماغ کو کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لیتی۔ ارے امی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابا سے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہیے گا۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس لیے برا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنی پوری توجہ اپنی ماں کی طرف مبذول کر لی۔ وہ مر سکتی تھی لیکن موبائل کو خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ میں تجھے بتا رہی ہوں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ صبح سے بخار ہے، کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے۔ پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے اور پھر گولی لا کر دے تاکہ لے کر آرام کر سکوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسی وقت ہی گھر کا دروازہ کھلا اور صدف سرخ چہرہ لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے کسی سے لڑ کر آ رہی ہے۔ اماں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دوبارہ سے میں اس انسان کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ آتے ساتھ ہی اس نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بیگ زور سے چارپائی پر پھینکے اور نفرت سے بولی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کچھ دن پہلے ہی تو تم لوگوں کا نکاح ہوا ہے اور ابھی ہفتے بعد ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ تم نے ابھی سے ہی اس سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی عادت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اس میں صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ذرا سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر بعض اوقات وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور کامران صاحب سے کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ اپنی ان نادانیوں کی وجہ سے خود کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ کل کو اپنے سسرال میں جائے گی، اگر وہاں پر بھی اس کی اسی طرح سے حرکتیں رہیں تو کون اسے برداشت کرے گا؟ آج کل تو ویسے بھی دوسروں کی بیٹیوں سے کوئی بھی تحمل سے پیش نہیں آتا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ اپنی جلد بازی اور گرم مزاج کی وجہ سے کہیں واپس ہی نہ آ جائے۔ زوجہ کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو جاتے اور کہتے کہ نیک بخت، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ارے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات سوچنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں اور تم گلا پھاڑ کر بول دیتی ہو۔ قبولیت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری فکر مندی میں یا مذاق میں کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی بولا کرو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ وہ تو جیسے اپنی بیٹیوں کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیگم کو بھی کہہ دیا تھا ان پر فضول طرح کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فی الحال ہمارے گھر میں موجود ہیں تو ان کی ساری خواہشات کو پورا کیا کرو۔
یہ کچھ بھی کہتی ہیں مان لیا کرو اور انہیں فضول میں ڈانٹا بھی نہ کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حد سے زیادہ اعتماد دیا ہوا تھا۔ حفصہ بیگم کبھی کبھار ان سے لڑائی جھگڑے کرتی تھی تو کبھی کبھار مکمل طور پر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ روز روز شوہر سے لڑنا بھی انہیں ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ بیٹیوں کی وجہ سے ان دونوں کے آپس کے ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس عمر میں طلاق کا دھبا لے کر اپنے بھائی کے گھر جا بیٹھیں۔ اس طرح تحمل مزاجی کا وہ مظاہرہ کر رہی تھی۔ بالکل اسی طرح ہی وہ اپنی بیٹیوں کو بھی کہتی تھی، لیکن مجال ہے جو کوئی ان کی بات مان لے۔ جب تک وہ 15 سال کی تھی تب تک تو حفصہ بیگم نے ان پر اپنا رعب و دبدبا رکھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا وہ اپنی ماں سے بالکل الگ ہو کر رہ گئیں۔ صدف نے دوبارہ سے شکایتوں کا پنڈورا کھول لیا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ وہ انسان بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مارکیٹ میں یا شاپنگ کرنے کے لیے بندہ جائے۔ ارے اماں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس جیسا کنجوس میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو بھی چیز مجھے پسند آتی تھی وہ سائڈ پر کر دیتا تھا یا پھر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں جا کر پتا چلا کہ وہ چیز مہنگی ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ یہ ڈرامے لگاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت دی ہوئی ہے پھر بھی وہ کنجوسی دکھا رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا اور میں اس سے لڑ جھگڑ کر آ گئی ہوں، اور یہ جو کپڑے اس نے مجھے خرید کر دیے ہیں اس میں سے ایک بھی میری پسند کا نہیں ہے۔ آپ یہ کپڑے ان کے گھر واپس بھجوا دیجیے۔ حفصہ بیگم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تم نے کیا بے وقوفی کر دی ہے؟ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ تم پیسوں پر مرتی ہو؟ میری بلا سے وہ میرے بارے میں جو بھی سوچتا پھر، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ میں واقعی پیسوں پر مرتی ہوں، اور میں اپنی زندگی میں صرف اسی انسان کو ہی شامل کروں گی جو میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک سسکتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز پسند آتی تھی تو آپ فوراً سے کہہ دیتے تھے کہ جب ابا کی تنخواہ آئے گی تو خرید کر دوں گی، اور جب تنخواہ آتی تھی تو سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے لارے لگاؤں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگیں کہ کیا فائدہ ہوا ہے ان کی اس قدر قربانیوں کا۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی بیٹیوں کی خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور آخر میں ان کی بیٹیاں انہیں اس طرح کے جواب دے رہی تھیں۔ صدف جلدی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور الماری سے موبائل نکال کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے میسیجز کھولے ہی تھے کہ پہلے نمبر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس نے وہ آئی ڈی کھول دی۔ سامنے ہی اسے گڈ مارننگ کا میسج آیا ہوا تھا۔ ارسلان سے اس کی بات چیت ایک ہفتہ پہلے ہی سنیپ چیٹ پر شروع ہوئی تھی۔ یہ لڑکا اس سے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے اس کی تمام ویڈیوز دیکھی تھی۔ وہ بہت امیر لگ رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے بھی اس سے دوستی کر لی، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ بات بھی اس انداز میں کرتی تھی کہ اگلا انسان اس کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ اچانک ہی اس کا یہ میسج آیا۔ صدف نے مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دے دیا، جبکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے نکاح کو صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا اور وہ یہاں پر دھوکے بازی سے کام لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت جلد جب اس کی اس انسان سے دوستی ہو جائے گی تو وہ اس سے پیسے بٹورنا شروع کر دے گی اور اس طرح سے اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لے گی۔ وہ یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ اس کے باپ نے ساری زندگی ہی انہیں حلال کمائی کھلائی ہے اور کبھی بھی حرام کا نوالا ان کے منہ میں نہیں جانے دیا۔ اپنے باپ کی محنت کو اور اس کی عزت نفس کو
وہ بری طرح سے ٹھیس پہنچانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ رات کے وقت اس کا دوبارہ سے میسج آیا۔ وہ اس سے ملاقات کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں کر چکی تھی اور اسے پتا تھا کہ کس کو کس طرح سے اپنے قابو میں کرنا ہے، لہٰذا اس نے اس بار ملاقات کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ جان گئی تھی کہ سامنے والا انسان اب اس کی ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے۔ اس نے جمعرات کا دن اسے بتایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ صبا خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی چھت کی طرف چل دی۔ اس کے لبوں پر اس وقت بہت پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ چھت پر پہنچی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احسان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور اسے کہنے لگی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی گھر کا کوئی فرد اٹھ کر آ گیا ہے۔ ارے مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے معصوم سے دل کو ڈرا دیا، میں اس پر بہت زیادہ معذرت کرتا ہوں۔ اس نے گمبھیر انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اس وقت اپنے پاس کیوں بلایا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس وقت میرا یہاں پر آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پچھلا گھر میں ہی میری پھپھو کا ہے اور ان کا بیٹا ہر وقت ہی چھت پر موجود ہوتا ہے۔ اگر اس نے ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پھپھو کے بیٹے کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے اور بہت جلد ہی اس کے گھر میں رشتہ بھجوا دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ اماں بھی دونوں ہاتھوں سے اس کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی، کیونکہ وہ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا، جبکہ صبا کو ایسا انسان نہیں چاہیے تھا۔ اسے ایک کروڑ پتی انسان چاہیے تھا جو یہ چھوٹی موٹی نوکریوں سے بھی زیادہ کماتا ہو۔ اسے وہ انسان مل تو گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ اسے مجبور کرے کہ وہ اس کے گھر میں رشتہ لے کر آ جائے۔ وہ احسان سے جب بھی اس بارے میں بات کرتی تھی تو وہ ٹال جاتا تھا یا پھر بہانے بنانے شروع کر دیتا تھا۔ ابھی آج کل اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے گھر والے ملک سے باہر ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے تب تک وہ ان سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ جتنا ضد کرے گی اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ آج کل کے لڑکوں کو ضد کرنے والی لڑکیاں نہیں بلکہ ان کی بات ماننے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ بھی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ احسان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر بات کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ اگر ہم یہاں پر بات نہیں کریں گے تو کہاں پر جائیں گے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ رات کے اس پہر میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ میرے بابا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ ڈرتی ہو۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، اگر تمہارے اوپر کسی نے حرف بھی لانے کی کوشش کی تو میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں تک تمہارے بابا کا سوال ہے تو ان کی تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم نے رات کے وقت ان کے دودھ میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی نا؟ یہ کہہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ میں بھول گئی تھی۔ اب کی بار اس نے غصے سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ کام وقت پر کیا کرو تو تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہر بار ہی تم کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہو۔ اچانک ہی اسے اپنے بابا کی آواز آئی جو کہ اسے ہی پکار رہے تھے۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ جب وہ بابا کے پاس پہنچی تو اس کی سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ تم رات کے اس پہر وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی
اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اوپر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، بس یہی دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے تجسس پر قابو رکھا کرو، آج کل کا زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس علاقے میں ویسے بھی بہت ساری چوریاں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم بھی مشکل میں پھنس جائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ڈانٹ کر اپنی بیٹی کو کمرے میں بھیج دیا۔ دراصل انہیں بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو رات کے وقت بہت کم نیند آتی تھی، اور وہ اکثر ہی چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچ گئی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے بابا اسے نہ پکارتے اور خاموشی سے چھت پر چلے جاتے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا۔ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی۔ پھر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند میں جانے سے پہلے وہ اس انسان کے ساتھ اپنا فیوچر امیجن کرنا نہیں بھولی تھی۔ احسان سے اس کی ملاقات آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پر لڑکوں کا کیمپس بھی لڑکیوں کے کیمپس کے ساتھ ہی تھا۔ بریک کا وقت ایک تھا اور چھٹی بھی ایک ہی ٹائم پر ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شرارتی لڑکیاں اس طرف نکل جاتی تھی، یا پھر کچھ لڑکے شغل میلے کرنے کے لیے یہاں پر چلے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک دن اپنی دوستوں کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے میں بیٹھی سموسوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس دن موسم بھی بہت اچھا تھا۔ وہ سب بیٹھی گپیں لگا رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں پر احسان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ وہ کافی دنوں سے صبا کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی ایک کزن بھی اسی کالج میں ہی پڑھتی تھی، جس کے ذریعے اس نے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا تھا، اور اس نے یہاں تک پتہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی پیسوں پر مرتی ہے اور ہمیشہ ہی امیر لڑکوں کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنے جال میں پھنسانا بہت آسان ہوگا۔ وہ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا اور بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والدین سیاست میں تھے اور بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ پیسوں کے بل بوتے پر ہی وہ اپنی منمانی کرتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ کالج کا پرنسپل بھی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ وہاں پر گیا تو پرنسپل صاحب اپنے آفس کی کھڑکی میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے پلٹ گیا اور اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ سب لڑکیاں ہی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، مگر وہ لڑکیوں کو نظر انداز کر کے اپنی نظریں صرف اور صرف اسی پر گاڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف وہ حیران اور پریشان تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی لڑکا اس طرح سے آ کر اسے اتنی اہمیت دے گا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہو گئے اور پھر خود پر قابو پا کر اپنے پرانے کانفیڈنس کو استعمال کرتے ہوئے بولی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کھڑے مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا سخت بنایا تھا۔ دوسری طرف اس نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، دراصل میں حسن کا قدردان ہوں، جہاں پر مجھے حسن دکھائی دیتا ہے میں قدر کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ بات اس نے فلمی انداز میں کہی تھی۔ ساری لڑکیاں ہی ہوٹنگ کرنے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے صبا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور اسے اپنا نمبر بھی دے دیا۔ ابھی وہ وہاں پر ہی کھڑا ہو کر مزید اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بریک کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس روم میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد وہ جتنی بھی دیر کالج میں رہی، اس کی نظروں کے سامنے وہی لڑکا گھومتا رہا۔ اس کی بات پہلی بار کسی لڑکے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے اس کی دوستی تھی، جس میں سے کچھ اس کے محلے والے تھے اور کچھ لڑکوں کو اس نے اسنیپ چیٹ پر ایڈ کیا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ کس لڑکے کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے اور کس طرح سے اپنا دیوانہ بنانا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کا پالا ایک ایسے شخص سے پڑ رہا ہے جو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ جیسے ہی وہ کالج سے باہر نکلی اور اپنے گھر جانے والے راستے پر چلنے لگی
تو اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احسان کھڑا تھا، جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم چلنے لگا اور اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا۔ وہ اتنی جلدی اسے لفٹ نہیں دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تمہاری ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارا نمبر میں نے صرف اور صرف اسی لیے لے لیا تھا کیونکہ میں وہاں پر لڑکیوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، مگر تم اس چیز کو خوش فہمی نہ سمجھو، بلکہ میرا خود پر احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ پیچھے ہی کھڑا مسکرانے لگا اور خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، واہ احسان بیٹا، زندگی میں پہلی بار تیرا سامنا کسی تگڑی اسامی سے ہوا ہے۔ یہ لڑکی مجھے ٹیڑھی لگ رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی اپنے نام کا ایک ہوں، بہت جلد اسے سیدھا کر لوں گا۔ اگر میں نے اسے اپنا دیوانہ نہ بنایا تو میرا نام بھی احسان نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے معمول ہی بنا لیا تھا، وہ جب بھی کالج سے باہر نکلتی تھی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنی کزن کے ذریعے اس نے اس کا نمبر بھی نکلوا لیا تھا۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف احسان تھا۔ سب گھر والے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ یکدم ہی کنفیوز ہو گئی، نہ تو وہ کال کاٹ پا رہی تھی اور نہ ہی بات کر پا رہی تھی۔ اس نے گھر والوں کو کہا کہ اس کی دوست نے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سننے کے لیے وہ سائڈ پر چلی گئی اور پھر اس دن پہلی بار اس نے احسان سے بات کی تھی۔ وہ اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اسے ایک بہت ہی قیمتی جوڑا گفٹ کیا، جسے پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس کے بعد کیا تھا، اس نے تحفوں کی لائن لگا دی تھی۔ ہر ہفتے ہی وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز لاتا تھا، جس سے وہ بھی خوش ہو جاتی تھی اور وہ بھی باتیں کر کے اپنا کام نکلوا لیتا تھا۔ اب ان دونوں کا تعلق کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ باتیں صرف کال تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے بھی لگے تھے۔ اب تو جس دن وہ اسے نہ دیکھتی تو اس کا دن ہی نہ گزرتا تھا۔ مذاق مذاق میں اسے اس شخص سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف اس کی ضرورت مند بن گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا طلب بھی بن گیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ احسان جلد سے جلد اس کے گھر میں رشتہ لے کر آئے، کیونکہ FSC کے امتحان تو ہو ہی چکے تھے۔ وہ ملک سے باہر جانے کا پلان بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ جانے سے پہلے اسے ایک مضبوط رشتے میں جوڑ کر چلا جائے، تاکہ اس کے سارے وسوسے اور ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ جبکہ اس لڑکے کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اتنا عرصہ اس نے اس لڑکی پر انویسٹ کیا تھا، اب وہ اس سے کچھ اور ہی مانگنے والا تھا۔ حفصہ بیگم آج بھی معمول کی طرح دوسروں کی بیٹیوں کے کردار کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور ان کی پاک دامنی پر بات کر رہی تھی۔ جنید صاحب پریشان ہو گئے اور انہیں کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے نیک بخت، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح سے نہ کہا کرو، ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل کو اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ بڑے فخر سے کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین ہے، وہ بہت نیک اور پاک دامن ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گی۔ ان کے انداز میں غرور چھلک رہا تھا اور وہ گردن تان کر بات کر رہی تھی۔ آج صدف نے ارسلان سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی ایک پری لگ رہی تھی۔ اس نے کالی چادر اوڑھی، لیکن اپنی ماں کو کمرے میں کھڑا دیکھ کر وہ لمحوں کے لیے
مکمل طور پر ساکت ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہی ہیں؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اس وقت شک موجود تھا، مگر سامنے بھی ان کی ہی بیٹی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے لہجے پر قابو پایا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غصے سے بولی، اماں یہ کس طرح کا سوال ہے؟ جس دن میرا نکاح ہوا تھا اس دن ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج کے بعد میں اپنے شوہر کی اجازت سے کہیں آیا جایا کروں گی، کیونکہ میرے شوہر کو یہی بات پسند ہے کہ میں نے جہاں بھی جانا تھا میں نے اسے بتا دیا ہے اور اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اس انداز پر ان کی بھویں تن گئیں۔ طنزیہ انداز میں بولی، جہاں تک مجھے یاد ہے تم اسی انسان کی بات کر رہی ہو جس انسان سے تم کچھ دن پہلے نفرت کا اظہار کر رہی تھی اور تم اس سے جان چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تمہیں اچھا لگنے لگا ہے؟ تم نے اپنی زندگی دوبارہ سے اس کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ امی، جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دونوں میں اب دوبارہ سے سب سیٹ ہو گیا ہے۔ چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں شام 5 بجے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ان کی بات سنے بغیر ہی تیزی سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ اسے آوازیں دیتی ہی رہ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر داماد کو کال ملائی اور اسے اس کے پلان کے بارے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے اس نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا اور پریشانی سے بولا کہ آج کل میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، جس کے سلسلے میں دوسرے شہر میں موجود ہوں۔ میری تو صدف سے 3-4 دنوں تک سے بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ ضرور مجھ سے ناراض ہوگی، آپ اسے بتا دیجیے گا کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ حفصہ بیگم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ پیغام میں اسے دے دوں گی۔ جب انہوں نے فون رکھا تو ان کے چہرے پر تفکر کی بڑی لکیریں تھیں۔ اس گھر میں بہت سی چیزیں تھیں جو خراب چل رہی تھیں۔ احسان کچھ دنوں سے اپنے گھر میں آیا ہوا تھا۔ اس محلے میں رہ کر اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہاں کا ماحول بھی اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ جتنا جلدی صبا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اتنی ہی دیری ہو رہی تھی۔ ہر بار ہی کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس رات بھی اس کے بابا آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مطلب پورا نہیں کر پایا تھا۔ جیسے ہی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا، ارسلان سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ارے کہاں کی پڑھائی، میرے پیپر ہوئے کافی ٹائم گزر گیا ہے، میرا تو رزلٹ بھی آ چکا ہے، اب میں انشاءاللہ باہر کا پروگرام بنانا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اتنے تیار ہو کر کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے جب اپنے بھائی کو 3 پیس سوٹ میں ملبوس دیکھا تو اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس طرح کی ڈریسنگ ہمیشہ وہ تب ہی کرتا تھا جب اسے کسی لڑکی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ جواباً اس نے احسان کو آنکھ ماری اور بولا کہ ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لوں، کیا وہ میری بھابھی بنے گی؟ ارے نہیں یار، اس طرح کی چھوٹی موٹی لڑکیوں کو ہمیں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دینا، ان کے ساتھ تو صرف اور صرف وقت بتایا جاتا ہے، شادی تو میں ایک بہت ہی شریف لڑکی سے کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ صدف سے ملاقات کر کے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ لڑکی جتنی تصویروں میں نظر آتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت لڑکی کیسے خود کو اتنا سستا بنا سکتی ہے جو وہ کسی بھی مرد کے کہنے پر ملنے چلی جاتی ہے۔ اسے اس لڑکی کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے
اسے اس قدر حسن دیا ہوتا تو وہ اپنے حسن کو سنبھال کر رکھتا اور کبھی بھی کسی فضول مرد کے لیے اپنے حسن کی نمائش نہ کرتا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کام کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، وہ صرف اور صرف اس سے پیسے بٹورنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ وہ حد سے زیادہ چالاک تھی، اپنی چالاکیوں کے ذریعے اس نے بہت جلد ہی اسے اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے دماغ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ ارسلان کو اب اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو خوش کرنا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں لے کر گیا، جہاں سے اس نے جی بھر کر اسے شاپنگ کروائی اور پھر بعد میں وہ اسے اس کے گھر تک بھی ڈراپ کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ واپس گھر جا رہا تھا تو وہ خود پر حیران ہو رہا تھا کہ آخر کیسے وہ کسی لڑکی پر اتنا زیادہ پیسہ لوٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف جب وہ اپنا پسندیدہ سامان لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی دونوں بہنیں تیزی سے اس کی طرف بھاگی ہوئی آئیں۔ اس کی تیسرے نمبر والی بہن، جس کا نام شمائلہ تھا، وہ بہت کم ہی گھر میں رہتی تھی۔ وہ دراصل اپنی نانی کے پاس ہوتی تھی۔ آج بھی وہ کچھ ہی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا بھی رشتہ ہو چکا تھا اور بہت جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ وہ تینوں بہنیں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں اور ایک دوسرے کے کرتوتوں کے بارے میں جانتی تھیں۔ تینوں ہی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، ایک دوسرے سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی راز فاش نہیں کرے گا۔ صدف نے اپنے سسرال والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک اس کا شوہر ایک بڑی پوسٹ پر نہیں پہنچ جاتا۔ وہ اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے شادی کی ڈیٹ بھی آگے ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کو ارسلان کے بارے میں بتایا اور پھر اس کے ساتھ ہی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، میں اس کے کزن یا دوست کے بارے میں اس سے پوچھوں گی۔ اگر کوئی سنگل ہوا تو تم لوگوں سے بھی اس کی بات کروا دوں گی۔ وہ اس وقت ایک کاروباری عورت لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کی حرکتیں بھی مشکوک ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ صبا تو اب اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ چھت کے اوپر ہی گزارنے لگی تھی۔ اس کی ماں کبھی کبھار چڑھ کر اسے کہتی تھی کہ تمہیں وہاں پر ایک کمرہ بنا کر دے دیتی ہوں تاکہ تم وہاں پر ہی اپنا بسیرا کر لو، کھانا کھانے کے لیے بھی نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بات پر غور نہیں کر رہی تھی کہ آخر وہاں پر زیادہ وقت گزارنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ اندر کی بات جاننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، صرف اور صرف اپنی بیٹی کو ڈانٹے چلی جا رہی تھی۔ ماضی میں ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ اکثر ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی مکافات عمل ہو جائے، کیونکہ جو ظلم انہوں نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا، اگر وہ ظلم ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو جاتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ ایک دن صبا کو موقع مل گیا تھا اور اس کی اماں ابا دونوں ہی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی دونوں بہنیں نیچے موجود تھیں اور اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ اس کے پاس تنہائی بھی تھی اور کھلا موقع بھی تھا۔ اس نے احسان کو کہا کہ اور صورتحال بتا دی۔ دوسری طرف وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے اسے جلدی سے چھت کے ذریعے اپنے گھر پر بلا لیا اور پھر اس رات اس نے نہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیا اور نہ ہی اس نے کسی اور چیز کو خاطر ملایا۔ اس دن وہ ہر حد کراس کر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کر کے وہ احسان کے دل میں اپنی محبت کا بیج مزید مضبوط کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن اس نے نفرت بھرے انداز میں صبا کو کہا کہ اب تمہارا میری زندگی میں کوئی بھی کام نہیں رہا، تم میری خواہش پوری کر چکی ہو اور مرد کو عورت سے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم جہاں سے آئی ہو وہاں پر ہی چلی جاؤ اور اب مجھ سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔
کافی دیر تک وہ بے یقینی کی حالت میں رہی، مگر سب کچھ اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اپنی عزت وہ کھو چکی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا اور اپنے گناہوں پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ اب اس کے پاس رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اسی رات ہی اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب دنیا والوں کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو سب لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ اس نے اپنے اللہ کو منانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف صدف نے بھی وہی غلطی کی جو اس کی بہن نے کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے یار کے کہنے پر اس سے ملنے کے لیے ہوٹل میں چلی گئی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ ارسلان نے اس کے کھانے میں بے ہوشگی کی دوا ملائی ہوئی ہے۔ وہ اچھی خاصی چلاک اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کے جال میں نہیں پھنسے گی۔ اسی وجہ سے وہ بہت کم اس سے تنہائی میں ملتی تھی۔ اس بار ارسلان نے اسے لالچ دیا تھا کہ اس نے اس کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی ہے جس کے لیے وہ اسے وہاں پر بلانا چاہتا ہے۔ اسی لالچ میں آ کر وہ وہاں پر چلی تو گئی، لیکن اپنی عزت کھو بیٹھی۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا جیسا اس کی بہن کے ساتھ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے سسرال والوں نے بھی اب شور ڈالنا شروع کر دیا اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد از جلد رخصتی کرنی ہے۔ اس بار حفصہ بیگم نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کا رشتہ طے کر دیا، لیکن دوسرے ہی دن وہ طلاق لے کر گھر واپس آ گئی اور سارے محلے میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنی عزت کھو چکی تھی۔ محلے کی وہ عورتیں جو حفصہ بیگم کی وجہ سے بہت تنگ تھیں اور اپنی بیٹیوں کو چھپاتی پھرتی تھیں، اب وہ کھلے عام ان کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ جنید صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر منہ چھپائیں۔ جس بیٹی پر انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جس کو انہوں نے سب سے زیادہ محبت دی تھی، مان بخشا تھا، عزت دی تھی، خواہشات پوری کی تھی، اسی بیٹی نے ہی ان کا سر جھکا دیا تھا۔ وہ روتی تھی، پیٹتی تھی، پچھتاتی تھی، سب سے معافی مانگتی تھی، لیکن اب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے صبا کی بھی شادی کر دی، مگر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی دن وہ بھی واپس چلی آئی۔ اس بار اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ شاید ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ تیسری بیٹی کے معاملے میں بھی یہی سب کچھ ہوا۔ وہ ماں بیٹیاں ذلیل و رسوا ہو گئی تھیں۔ حفصہ بیگم کو اپنے ماضی کے گناہ یاد آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بیٹیوں کا بھی دکھ تھا۔ ایک دن انہوں نے صدف سے جا کر پوچھا کہ آخر وہ کون انسان تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس نے روتے ہوئے انہیں ارسلان کے بارے میں بتا دیا اور اس کے گھر کا ایڈریس بھی دیا۔ اگلے ہی دن حفصہ بیگم وہاں پر پہنچ گئی، لیکن جس شخصیت سے ان کا سامنا ہوا اسے دیکھ کر انہیں لگا کہ ماضی دوبارہ سے لوٹ کر ان کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا تھا، شکیلہ بیگم، جو کہ ان کی بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی تھی۔ وہ حفصہ بیگم پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور ہر معاملے میں ہی ان کی مدد طلب کرتی تھی، مگر ایک دن ان کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ انہیں ایک لڑکے کے حوالے کر کے آ گئی۔ دراصل یہ لڑکا کالج کا سب سے آوارہ لڑکا تھا جس کو شکیلہ بیگم نے ایک تھپڑ مارا تھا اور وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یوں اس نے ان سے بدلہ تو لے لیا، لیکن پھر بعد میں اس نے انہی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے معاملہ سیٹل ہو گیا تھا۔ مگر دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ اب ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اور کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اسی عورت کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے روتے ہوئے اس عورت سے اس بات کی شکایت لگائی تو شکیلہ بیگم کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ان کے بیٹے اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا انہوں نے وہ اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہو۔ اسی وقت انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر کیا اور پھر ان کی بات سنے بغیر
ان دونوں کا نکاح صدف اور صبا سے کروا دیا۔ یہ ان دونوں کی شادیاں تو ہو گئی تھیں، لیکن انہیں وہ عزت نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھے۔ انہوں نے ارسلان اور احسان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ اب اگر تم لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شروع میں تو حالات بہت زیادہ خراب رہے تھے۔ دونوں جوڑے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی وجہ سے بہت ذلت اٹھائی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بھی اس رشتے کو قبول کرتے گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدف کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی تلخیاں تھوڑی سی کم ہو گئیں اور ارسلان اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ 5 سال کے بعد سب آگ کے گھر میں بھی ایک معصوم سی بیٹی پیدا ہوئی، جسے دیکھ کر احسان بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو اس نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کیا۔ اسی دن سے اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جہاں تک ان کی تیسری بہن کا سوال تھا تو اس نے پڑھنے پر توجہ دی تھی۔ پہلے ہی وہ اپنی زندگی میں ایک شخص کی وجہ سے خراب کر چکی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ایک اعلیٰ عہدے پر جانے کا شوق تھا، لیکن بیچ میں وہ شخص اس کی زندگی میں چلا آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی تھی۔ ابھی وہ ماں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اور یونیورسٹی کی طالب علم تھی۔ انہوں نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف حفصہ بیگم شکیلہ بیگم کی بہت شکر گزار تھی، جنہوں نے بدلہ لینے کے بجائے ان پر احسان کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔